حضرت عثمان کے آخری دور میں کچھ اور قسم کے لوگ نمایاں ہونے لگے۔ بنی امیہ کے لوگ، مروان وغیرہ، یہ لوگ تھے۔ ان کی سازشوں سے کچھ اور ہی قسم کے لوگ اوپر آ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے۔ بعد میں جب کشمکش ہوئی وہ اس بنا پر ہوئی جو خاص گروہ جو ہر تحریک کے مرکز کے اندر رہے، اس کو انہوں نے ایک دوسرے گروپ سے تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو پھر کشمکش ہوئی اور آخر کار جو نئے لوگ تھے وہ غالب آ گئے اور پہلے والے لوگ کنارہ کش ہو گئے۔ یہ تو خاص چیز ہے، یہ صرف نبوت ہی کے اثر سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ وہی لوگ جو قوم کے نیک ہیں، جو ان کے اولیاء ہیں، وہی معلم ہیں، معلمین، اور وہی سربراہ اقتدار تھے۔ قوم کے اوپر ہر شعبے میں ان کا اقتدار تھا۔ یہ تو اصل میں ایک نبوی صفت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور تھوڑا سا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنی جلد ختم ہو گیا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ دور رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں دنیا اور دین، روحانیت اور مادیت سب انسان کے اندر جمع ہوں۔ یہ تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوگ نبی کے ساتھ اتنے قریب تھے ان میں یہ اثر آ گیا، پھر یہ ہو گیا کہ دنیا دار بھی بن گئے، دیندار بھی بن گئے۔ انسانوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہوا تھا، دو گروپ بن گئے، یعنی دنیا دار اور دیندار بن گئے، اور اب تک ہیں، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے اور غالباً چلتا رہے گا۔ پتہ نہیں کوئی اور کچھ ہو۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ویسے ہر حاکم کی کوشش رہی ہے کہ یہ دونوں شعبے بیک وقت رہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں دیندار لوگ زیادہ حکومت کے اثر سے باہر ہی رہے۔ اس وجہ سے اسلام اور عیسائی نظام میں بڑا فرق رہا، کیونکہ ان کے ہاں ایک باقاعدہ عہدے دار قسم کے پریسٹ ہوڈ ہے، بشپ، آر بشپ، پھر فلاں، آخر میں پوپ وغیرہ۔ تو یہ ایک نظام ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ نے قبضہ کر لیا تو سمجھیں کہ آپ نے پوری دینی سلطنت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ مثلاً پوپ کسی بادشاہ کے موافق ہو گیا تو سب کچھ اس کے پاس ہے۔ ان لوگوں کے ہاں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت کچھ بادشاہوں کے اثر سے نہیں نکل سکتا۔ حالانکہ علماء وغیرہ بادشاہوں کے درباروں میں ہوتے تھے، لیکن عام طور پر دین اسلام کے اندر کچھ ایسی بے نیاز چیز ہے کہ بادشاہ اس کے اوپر زیادہ اثر نہیں ڈال سکتا، اب بھی نہیں ڈال سکتا، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں جس وقت قاضی قذاب کا شیخ اسلام اور اس قسم کے عہدے تھے کہ واقعی ان کا بڑا اثر تھا، کچھ علماء براہ راست ہوتے تھے، پھر بھی کچھ ایسی بے نیازی ہے کہ قرآن ہے، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ ہر ایک کے پاس ہے۔ ہمارے دینی ارکان ادا کرنے کے لیے کسی مولوی، عالم یا شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو خود ہی نماز پڑھ لے، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں ہے۔ آج کل لوگ کچھ اس سے دور ہو گئے، یعنی ورنہ جمعہ کی نماز پڑھانا بھی عام مسلمانوں کی قدرت میں ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، ایک خطبہ دیں اور نماز پڑھائیں۔ بے نیازی ہے۔ ابھی کچھ قرآن و حدیث کا اتنا روب ہے کہ کسی بادشاہ کو بھی اس میں مداخلت کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ مذاہب ہمارے یہاں ہیں، مثلاً حنفی، مالکی اور شافعی وغیرہ، کوئی سرکاری قسم کا مذہب نہیں بنا کہ بادشاہ نے کوئی مذہب اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہو۔ متوازلہ اور ماحول وغیرہ میں کچھ کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، باقاعدہ جھگڑا ہو کر ان کا انتقال جیل میں ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے، غالباً ہارون رشید نے کہا تھا کہ ہم آپ کا مذہب پوری اسلامی دنیا میں لازمی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے منع کیا کہ ایسا مت کیجیے، یہ غلطی ہوگی، اس وجہ سے کہ میرا مذہب جو ہے اس کا ایک علاقہ ہے، یہ عراقی لوگ جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے عادی ہیں، اس کا بھی ایک مذہب بن گیا۔ یہ اچھا ہے کہ الگ علاقے کے مذہب بنے ہوئے ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے منع کیا ہے آپ مت کیجیے، چنانچہ انہوں نے نہیں کیا۔ شعبے کہتے ہیں، اس کے معنی یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ درمیان میں ایک دیوار تو نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ جو مذہب کے سربراہ تھے حکومت سے الگ ہی رہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک بادشاہ ہوتا تو وہ اس سے اثر لیتا۔ اسی طریقے سے بعض دور اچھے گزرے ہیں، لیکن
فی الجملہ یہ سیاسی سربراہی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو زمیندار ہوتے ہیں. دنیا بہت ہی تھوڑے وقت کے دنیا داروں کے ہاتھوں سے الگ رہ سکتی ہے ورنہ فوراً آ جاتی ہے. وہ آ جاتے ہیں.